اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ یہ دوسرا احسان اللہ، یہ تو کروڑوں احسان فرمایا، لیکن 10 خاص احسان بنی اسرائیل کے اوپر فرمایا، ان میں سے یہ دوسرا احسان اللہ یاد فرما رہا ہے، یاد کروا رہا ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ فرعون اور فرعونی بنی اسرائیل پر انتہائی ظلم و زیادتی کرتے تھے، اور اس ظلم و زیادتی سے نجات دہی کے لیے وہ تمنائیں اور دعائیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے یہاں پلے بڑھے، جب جوان ہوئے تو وہاں سے چلے گئے، ہجرت کر گئے۔ مدین میں حضرت صالح کے یہاں رہے، 12 سال ان کی بکریاں چرائی، ان کی بیٹی سے نکاح فرمایا اور واپس آئے۔ راستے میں اللہ نے خطاب فرمایا، موسیٰ تم کو ماں کی یاد آتی ہے؟ جاؤ اب تم ہماری طرف سے فرعون اور فرعونیوں کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ، مان جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہی ہے اللہ کا حکم جہاد کا، تو جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ نے وہاں پہ عرض کیا، پروردگار میری زبان تو ایک طرف جلی ہوئی ہے، اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے فصیح صاف ستھری زبان ہونا ضروری ہے، اس لیے میرا ایک وزیر بنا دے۔ اللہ نے فرمایا جا، تیرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت مل گئی، آئے اور ہر طرح سے کیا 10 نشانیاں اللہ نے ظاہر فرمائی، بڑی بڑی، جو فرعون کی تمام طرح سے سمجھ میں آنے کے لیے کافی تھی، لیکن نہیں مانا۔ آخر میں اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جاؤ۔ راتوں رات بنی اسرائیل کو تیار کر کے آپ لے کے نکلے۔ فرعون اور فرعونی جب صبح کو جاگے تو انہوں نے دیکھا ہمارے خادموں کا گھر خالی پڑے ہیں، ارے یہ بنی اسرائیل بھگ گئے۔ پیچھا کیا فرعون اپنا لشکر گرا لے کر، روایتیں بتاتی ہیں کہ 6 لاکھ کا لشکر لے کر پیچھے پڑا، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلا تو دریائے نیل کے پاس جا کر کے، دریا کے پاس جا کے پا لیا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں وہ اصاف کا دریا تھا، کچھ روایتیں کہتی ہیں وہ بحر قلزم تھا۔ اب اس دریا کے پاس جا کے پا لیا۔ اب آگے موسیٰ اور بنی اسرائیل، پیچھے سے یہ 6 لاکھ کا لشکر اور فرعون۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کیا ہوگا، یہ تو مار ڈالیں گے، ہم کو پکڑ لیں گے۔ آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، عصا مبارک ایک جگہ دریا پہ مارا، سوکھا راستہ بن گیا۔ فرمایا اس میں سے گزر جاؤ، مگر بنی اسرائیل فسادی قوم، کہا نہیں ہم تو 12 قبیلے ہیں، ایک راستے سے کیوں جائیں گے۔ آپ نے 12 جگہ عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اس راستے کی شان ایسی تھی کہ آپ یہاں پہ عصا مارے، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، بیچ میں راستہ۔ اس طرح سے 12 جگہ راستے بنائے، سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اس میں سے پانی کی دیواریں بن گئی تھی دونوں راستوں کے بیچ میں، سب پار ہوئے۔ جب سب یہ پار ہو گئے، آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پار ہوئے، سب کو پار کروانے کے بعد۔ جب تک میں فرعون اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اب جب فرعون پہنچ گیا تو تھوڑا سا ہوشیار تو تھا ہی، خدا بنتا تھا، اس معمولی بات تھوڑی تھی۔ اس کو لگا کہ کوئی موسیٰ کی کوئی چال نہ ہو، کہیں میں اندر جاؤں اور پانی چالو ہو جائے تو کیا سمجھے۔ تبھی فرعون ایک گھوڑے پر سوار تھا، جبریل امین جنت سے ایک گھوڑی لے کر کے آئے اور اسی راستے میں کودانا شروع کر دیا۔ وہ گھوڑی کو دیکھ کے گھوڑے سے رہا نہ گیا، کود گیا۔ جب یہ فرعون کا گھوڑا کودا تو فرعونی لشکر بھی کودے۔ آدھے راستے میں گئے تھے، 4 فرسنگ وہاں پہ چوڑا تھا دریا، 4 کوس چوڑا تھا پورا۔ لشکر جب پانی میں اتر گیا، اللہ نے حکم دیا کہ اب چل، پانی چالو ہو گیا، سب اس میں ڈوبتے اٹھتے غرق ہو کے مر گئے۔ اور یہ بنی اسرائیل پار کر چکے تھے، اس پار جا کر کے سارا منظر دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا سب سے بڑا دشمن، جنہوں نے سینکڑوں سال ان کو ستایا تھا، اس دشمن کو تباہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کو چاہیے کیا تھا کہ شکر گزار ہونا ہے، یا اللہ اتنے بڑی بلا سے تم نے بچا لیا نا، شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو
دریا کو تمہارے لیے پھاڑ دیا، تمہیں بچا لیا اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبو دیا۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ محرم کی 10 تاریخ کو ہوا، اسی لیے بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے شکر کا، اس دن کو عید بنا لیا تھا ان لوگوں نے۔ سرکار اقدس جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ میں یہودی تھے، مکہ میں تو تھے نہیں یہودی، مدینہ میں تھے 2 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہوئے پائے تو سرکار نے فرمایا یہ تمہارا کیسا روزہ ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ فرعون سے نجات کا دن ہے، ہم اس دن کو یاد رکھتے ہیں اور حضرت موسیٰ اس دن روزہ رکھتے تھے شکرانے کے طور پر، تو ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں اس دن کو یاد کرنے کے لیے۔ سرکار نے فرمایا موسیٰ کی یاد زندہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، بے شک بے شک اس لیے ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو 10ویں محرم کو سرکار نے بھی روزہ رکھا۔ بے شک اس سے بات سمجھ میں آئی کہ انبیاء کرام کے دنوں کو یاد رکھنا یہ سنت ہے۔ بے شک سرکار نے یاد رکھا کہ نہیں رکھا؟ یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام پر جو انعام الہی ہو اس دن کو یاد رکھنا اور شکر بجا لانا بھی سنت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے معاملات میں دن کا تعین کرنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایسے معاملات میں جس دن اللہ کا کوئی خاص فضل و احسان ہو اس دن متعین کر کے خاص اس دن کا احسان منانا، اس دن کا شکریہ ادا کرنا، خوشی منانا، یہ بھی سنت ہے۔ تو جس دن سرکار تشریف لائے وہ دن کیا ہے؟ بے شک ہے نا، اس دن کو متعین کر کے 12ویں تاریخ کو میلاد شریف کرنا اس زمانے سے ہوتا ہے، مگر اب خرافاتیوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ بولتے ہیں بھئی چلو میلاد ٹھیک ہے لیکن 12 تاریخ کو کیوں دن متعین کرنا، کہاں سے ثابت؟ قرآن پڑھو بھئی، اس میں سب کچھ مل جاتا ہے نا۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ نبیوں کی یاد اگر کافر لوگ بھی منائے نا تو اس سے یہ نہیں ہو جاتا کہ وہ یاد بری ہوگی، تب بھی یاد باقی ہی رکھنا چاہیے، تب بھی سنت رہتی ہے، کیونکہ یہودی جو حضور کے زمانے میں تھے وہ تو کافر ہو گئے تھے نا، مگر ان کی بتائے ہوئی بات میں بھی سرکار نے پیروی کیا اور اس دن آپ نے عید منایا اور خوشی منایا، روزہ رکھا، شکرانے کا۔ یہ ایک دوسری نعمت۔ اب تیسری نعمت کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو بنی اسرائیل، جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم لوگ تھے۔ یہاں پہ ایک پچھلے واقعے کی تاریخ کی طرف دھیان دینا تھوڑا ضروری، بات سمجھ میں آئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر رہے تھے، اب تو پار ہو گئے اپنے بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر کے، جبریل امین جو جنت سے گھوڑی لے کر کے آئے تھے، تو چونکہ جنت کی گھوڑی تھی اس میں ایک تاثیر تھی، وہ سوکھے ریت کے اوپر پاؤں رکھتی تو وہاں پھٹ سے گھاس اگاتی تھی۔ یہ چیز بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک فرد تھا، سامری نام تھا اس کا، اس نے اس چیز کو نوٹ کیا اور کیا کیا، اس نے جبریل امین نے جہاں پہ پاؤں رکھا اٹھایا، ان کی گھوڑی نے جہاں پاؤں رکھایا پاؤں تو اٹھا لیا، وہاں کی مٹی اٹھا کے اس نے رکھ لی اپنے پاس۔ اب یہ شروع سے بدھوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہہ کے سمجھایا تھا کہ بت کچھ نہیں ہوتے، جو ہے وہ اللہ ہے، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں، یہ تو محتاج محض ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی پوجا بند کرو، تو پوجا بند کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے گئے، اللہ نے وعدہ فرمایا 40 راتوں کا، تو آپ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے لا کے پھر مصر میں بسایا، چونکہ فرعون اور اس کا لشکر تو ہلاک ہو گیا، اب آگے بڑھنے کو تیار نہیں یہ بنی اسرائیلی، یہ بولے نہیں ہم مصروں میں اپنے گھروں کی یاد آ رہی ہے، موسیٰ ہم کو وہیں لے کے چلو۔ پھر واپس مصر میں آ کے بسائے، ان کو بسا کے اب طور پہ آپ گئے کتاب لینے، یہاں جب آ کے بسا دیے نا تو بنی اسرائیل بہت فسادی قوم تھی، اپنے نبیوں کے ساتھ الجھتی تھی یہ قوم۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احکام ان کو بتاتے تھے، اب چونکہ اب تک تو دشمن فرعون اور اس کے فرعون کے قوم کے لوگ تھے، ان کو ستاتے تھے، تو اب تک تو تھوڑا بہت مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی بات، اب تو لگا کہ وہ تو ختم ہو گیا، اب کون دشمن رہا، اب کائے کو ماننا۔
کیا سمجھے؟ مسلمانوں میں بھی یہ فطرہ کہیں کہیں پائی جاتی ہے، جب حالات خراب ہوتے ہیں نا، ماحول خراب ہوتا ہے، دنگے فساد پھیلتے ہیں، تو بڑے نمازی نکل آتے ہیں، ہے نا۔ آج سے 15-16 سال پہلے جبل پور اس علاقے میں زبردست زلزلہ آیا تھا، معلوم ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کافی لوگ مرے تھے، کافی مکان ہلاک، کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی، تو لوگ قرآن شریف گلے میں ٹانگ ٹانگ کے گھوم رہے تھے اس وقت۔ مسجدیں ایسے ایسے لوگ نماز پڑھنے آ گئے، زلزلہ کا جھٹکا سحر کے ٹائم ہوا تھا، بستر سے اٹھے، کپڑے بھی نہیں پہنے، ویسے ہی مسجد آ گئے دوڑ کے، دہشت، اور دہشت ختم ہو گئی تو پھر خدا کو بھول گئے۔ تو ایسے بنی اسرائیل نے کیا کیا، اب دشمن تو ہلاک ہو گیا، اب کس سے ڈرنا؟ اب جو موسیٰ علیہ السلام احکام دے رہے ہیں تو اب یہ اعتراض کرنا شروع کیا۔ موسیٰ بولے روز تم نیا نیا حکم سناتے ہو یار، تمہارے پاس اللہ کا کوئی لکھا ہوا قانون ہے کہ نہیں ہے کہ اپنے منہ سے روز نیا نیا بتاتے رہتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقدس کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، اس میں سے یہ احکام ہے، تو لے آؤ وہ کتاب کہاں ہے؟ جب یہ کہنے لگے تو اب موسیٰ گئے کتاب لینے طور پہ۔ اب وہاں گئے تو طور پہ کتاب لے کے آنے میں آپ کو لیٹ ہو گئی، 40 دن، 1 مہینہ کا وعدہ کیا تھا تو 10 دن کے بعد وہ وعدہ پورا ہوا، میں نے کتاب لینے میں وہاں سے آنے میں آپ کو ایسا لگ گیا 40 دن ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے تو 40 راتوں کا ہی وعدہ کیا تھا، اصل میں 40 رات اس طرح سے کہ 5 دن جانے میں 5 دن آنے میں بھی تو جوڑنا تھا، 1 مہینہ معلوم تھا کتاب لینے میں، ایسا تھا۔ اب آپ گئے کتاب لے کے آئے، اور جب تک ان لوگوں نے کیا کیا، حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کر کے گئے تھے، اور لوگوں کو تاکید کی تھی کہ ہارون کی خلاف ورزی مت کرنا، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ جو کہیں ویسا کرنا۔ مگر ادھر سامری نے کیا کیا، عورتوں کے زیور وغیرہ جمع کیے، وہ بھی ان کے پاس زیور وغیرہ تو تھے نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل دشمن قبطی اور عمالیقی یعنی فرعون کی قوم، وہ سب تو ہلاک ہو گئے تھے، ان کے گھر مکان سب خالی پڑے تھے، زیور ایور سب پڑے تھے، وہ آ کے واپس وہ سب لوٹے ان لوگوں نے، وہ لوٹا ہوا مال لوٹا ہی مال ہوتا ہے، سمجھ گئے نا، حرام حرام ہی ہوتا ہے نا۔ پھر اس کو ڈھال کے اس کا بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کے اندر وہ جو جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ کی مٹی تھی وہ رکھ دی۔ اب اس کو رکھ دینے کی وجہ سے اس مٹی کی تاثیر سے وہ خوار کرنے لگا، میں نے ڈگرنے لگا وہ۔ اب لوگوں کو بتایا دیکھو موسیٰ کہتے تھے نا کہ یہ بولتے نہیں، یہ دیکھو بول رہا ہے، حرکت نہیں کرتے دیکھو حرکت کر رہا ہے۔ ارے موسیٰ نے کون سا جادو کر دیا تھا کہ یہ سب ہمارے بت خاموش ہو گئے تھے، اب دیکھو یہ کر رہا ہے۔ لوگ پوجنا شروع کر دیے بچڑے کو، لاکھ حضرت ہارون سمجھاتے رہے، منع کرتے رہے، کون مانتا ہے؟ بولے جتنا کہا تھا تمہارے بھائی نے وہ تو ہوا ہی نہیں، دیکھو حرکت۔ اور موسیٰ بولے تھے 1 مہینہ میں لے کے جاؤں گا، کہاں آ رہے ہیں؟ وہ بھی تو نہیں آئے۔ 12,000 لوگ حضرت ہارون کی بات پہ باقی رہے، باقی لوگوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب جب وہاں گئے موسیٰ علیہ السلام کو زبرجد کی پلیٹوں میں تورات شریف لکھی ہوئی ایک کٹھے عطا فرمائی۔ زبرجد سمجھتے ہیں؟ آج کل نگینہ بناتے ہیں، مانک بولتے ہیں اس کو، مانک ہمارے بازاروں میں، صرافہ بازار میں ملے گا مانک، اس کی پوری پوری پلیٹیں تھیں، سلیاں، اور اس پہ لکھا ہوا توریت نازل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو سر پہ لے کر کے چلے آئے، یہاں آ کے دیکھا تو ناقوس بجا رہے ہیں لوگ، وہی ہمارے یہاں بھی بجاتے ہیں نا ناقوس، کیا بولتے ہیں اس کو؟ شنکھ۔ ارے یہ کیا ہے؟ حضرت ہارون اور اپنے ساتھیوں کو لے کے، جو نہیں پوجے تھے ان کو لے کے حضرت موسیٰ کے استقبال میں گئے، بولے بھائی ان لوگوں نے بچڑا پوجنا شروع کیا، آپ نے کتاب مقدس ڈال دیا، اور حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور فرمایا یہ میری خلافت کیا تو نے؟ ایسے خلیفہ ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے بہت کوشش کیا روکنے کی، مانے نہیں لوگ۔ فرمایا پہلا جس شخص نے یہ کام کیا تھا اس کو قتل کیوں نہیں کر دیا تو نے؟ حضرت ہارون نے عرض کیا اگر میں ایسا کرتا تو آپ کہتے میرے بعد تم نے میری قوم میں سے ایک آدمی کو مار ڈالا، یہ میرے اوپر قتل کا الزام لگاتے اور آپ بھی یہ بات کہتے، اس لیے میں نے آپ کا انتظار کیا۔ اب جلال میں آ کے کتاب ڈال دیے تھے تو اس میں اسرار و رموز کے بھی علم تھے، مگر وہ تختیاں جو ٹوٹ گئی کچھ تو وہ علوم اڑ گئے، خالی احکام شرع کا علم باقی رہ گیا توریت شریف میں۔ اب وہ بہرحال چن کے اٹھائے
اب یہ پاپ کر لی ہے تو اس پاپ کا کیا صفیہ کیا کرنا پڑے گا. اب جب اٹھا کے پڑھ رہے ہیں تو اس میں لکھا ہے جتنے لوگوں نے بچڑے کو پوجا ان کا جو قریبی رشتہ دار جس نے نہیں پوجا وہ اس کو قتل کرے گا. یہ اس کی توبہ ہے. یعنی ایک بھائی نے پوجا دوسرے بھائی نے نہیں پوجا تو جس بھائی نے نہیں پوجا وہ اپنے پوجنے والے بھائی کو قتل کرے گا. اب کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ اپنے سگے بھائی کو خون کرنا، اپنے باپ کو مارنا، اپنے بیٹے کو مارنا، یہ تو باپ کے لیے بیٹے کے لیے بھائی کے لیے یہ بھی تو امتحان والی بات ہے. چلو اس نے گناہ کیا، چلو وہ مرے، ہم اپنے ہاتھ سے کیوں مارے بھائی؟ تو وہ اس لیے کہ تم بھائی تھے تو بھائی کو شرک کرنے سے روکے کیوں نہیں تم نے؟ تمہاری ذمہ داری. اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی رشتہ دار، پڑوسی کسی طرح کے گناہ میں ملوث ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہی گناہ کر رہا ہے اور ہم اس کے گناہ کا تبرک بانٹیں. ہمارا کام ہے کہ اس کو گناہ کرنے سے روکیں. سمجھ گئے؟ اسی کو سرکار نے فرمایا ہے کہ جب تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو بات سے روکو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تب دل میں برا جاؤ. سمجھ گئے؟ ہم لوگ روکنے کی کوشش نہیں کرتے، کرنے دیتے ہیں اور باہر جا کے بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں وہ ایسا کرتا ہے. ایک صاحب ہم کو بولے تھے آپ اس کے پاس بیٹھے حضرت لاٹری کھیلتا ہے وہ. میں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم، آپ کو معلوم ہے تو منع کرنا تھا نا، آپ کو منع کیے کیا؟ نہیں منع تو نہیں کیا. تو میں نے کہا جو کام کرنے کا تھا وہ کرنے رہو، میرے پاس آ کے غیبت کر رہے ہو یار فالتو کے. نہ تمہارا کام تھا، تم نے دیکھا لاٹری کھیل تو منع کرتے کہ یار کہ حرام کام مت کرو. بہرحال اب اس میں سے قتل کرنا شروع ہوئے. ان لوگوں نے رضا و رغبت سے اس قتل کو اور توبہ کو قبول کیا. صبح سے شام تک قتل ہوتا رہا. عصر کا وقت آ گیا، تب جا کر کے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے رہا نہ گیا. کچھ بھی ہے، گناہ گار ہیں، کچھ بھی کیے تھے تو اپنی قوم کے لوگ. انہی کو تو بنی اسرائیل فرعون اور اس کے لشکر سے بچا کے لے آئے تھے. دونوں بھائی سجدے میں گر گئے، انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ التجا کرنے لگے، پروردگار صحیح ہے انہوں نے گناہ کیا ہے، بڑا گناہ کیا ہے، لیکن ہے تیرے ہی بندے، یہ اللہ نے معاف فرما دے، ان کو توبہ کا اور راستہ عطا فرما. تب اللہ نے حضرت موسیٰ کے پاس پیغام بھیجا، بس قتل روکوا دو، جو مارے جا چکے ہیں ان کو میں شہادت کا درجہ دیتا ہوں. جن لوگوں نے مارا ہے ان کے اوپر سے قتل کا الزام نہیں رہے گا. مارنے والے مرنے والے دونوں کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں، ان کو اعلان کر دو. تب عصر کے وقت جا کر کے حضرت موسیٰ نے خوش ہو کر کے اعلان فرمایا کہ بس ہو گیا. 70,000 لوگ مارے جا چکے تھے. اس کے بعد ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان. اللہ نے اس واقعے کو یاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دے دی تاکہ تم احسان مانو. معافی کیسی؟ وہی صبح سے تو عصر کے وقت تک تو 70,000 قتل ہوئے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا چلو عام معافی کر دیتا ہوں، جو قتل ہو چکے ان کو شہادت دے دیتا ہوں، جو بچ گئے ہیں ان کو معافی دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ تم احسان مانو. یہ فرمانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی اس وقت تک سعادت مندی اتنی ان کے دلوں میں باقی تھی کہ وہ نصیحت اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے. یعنی کفر جحود نہیں اختیار کر لیا تھا جیسے کہ فرعون اور اس کے لشکر والوں نے کیا تھا کہ حضرت موسیٰ نے 10 طرح سے سمجھایا اور ہر طرح سے انکار کیا. ان لوگوں نے، ان لوگوں میں ابھی کچھ استعداد باقی تھی، یہ قبول کر سکتے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں معافی دے دی تاکہ تم احسان مانو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یہ بھی ایک چوتھا انعام ہے، اللہ نے احسان یاد کرنے کو فرمایا. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور حق اور باطل میں تمیز کر دینا کہ کہیں تم راہ پر آ جاؤ. ہم نے کتاب دی، ایسی کتاب جو حق اور باطل میں تمیز کر دے تاکہ تم راہ پر آ جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم
تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے شرک کیا نا تم نے، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ ان کی توبہ تھی. یہ جب حکم سنا ہے ان لوگوں نے قبول کیا اس حکم کو اور قتل ہونے لگے. ایک بھائی نے پوجا، ایک بھائی نے نہیں پوجا، تو جس نے نہیں پوجا وہ تلوار لے کے آگے آیا، جس نے پوجا تھا وہ سلامتی کے ساتھ اپنی گردن پیش کر دیا کہ قتل کر دو. اور یہ ادا اللہ کو پیاری پسند آ گئی، اس لیے ان کو شہادت کا ثواب دے دیا ہے نا. اس لیے وہ دینے پہ آ جائے نا تو کس کو کیا دے دے. ایسے گناہ گار جنہوں نے شرک کیا، بھائی نبی کی توہین کی، چھوڑ دیا دین، مرتد ہو گئے، اس کے بعد بھی جب اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا تو اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا. یہ ہے نوازش اس کی. اچھا یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، جو ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے ہے نا، اس کی سزا قتل ہے. بے شک ہے نا. کئی لوگ بولتے ہیں نا آج کل غلطی سے کسی سے کفر ہو جائے تو علماء اس کے لیے حکم لکھ دیتے ہیں توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو. اگر جہوداً کوئی کفر کر لے، جیسے یہ کہ جتیندر تیواری نے کیا، ابھی یہ جہوداً کیا، تو اس کو معاف کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں. اس کی سزا بس ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں اس کے لیے. جہوداً کفر کیا ہے. یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو. یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک یعنی اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی. بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارہ میں اپنی جانیں دیں تو اللہ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ انہیں گوشالہ پرستی کی عذر خواہی کے لیے طور پر لے کر حاضر ہوں، یعنی معذرت کرنے کے لیے کہ اتنا بڑا پاپ ہم لوگوں سے ہو گیا. تو آپ 70 لوگوں کو لے کر کے گئے کوہ طور پہ تاکہ آپ معافی مانگیں، لوگ بھی معافی مانگیں. اب جب یہ وہاں گئے تو ایک نیا شگوفہ نکال ڈالا. موسیٰ بولے پہاڑ کے اس پار کے تیرا کوئی دوست تو نہیں؟ بولے نہیں، میں اپنے پروردگار سے کلام کرتا ہوں. بولے پھر ہم کو دکھاؤ کہاں ہے وہ. جب یہ ضد کرنے لگے نا تب موسیٰ نے سوال عرض کیا تھا رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ورنہ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ اس دنیا کی آنکھوں سے دنیا میں دیکھنا محمد کے سوا کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن انہوں نے جی یہ سوال کر دیا تھا. کئی مرتبہ آتا ہے نا کہ دعا مانگنا بھی اگر ناممکن یا محال کی دعا مانگنا دعا کی توہین ہے. سمجھ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیسے دعا مانگ لی جبکہ ان کو معلوم تھا. تو دعا ایسے نہیں مانگی تھی. قوم کے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں پہاڑ کے اس پار تمہارا کوئی دوست چھپا ہو جس سے تم بات کر رہے ہو، اللہ ہے تو بتاؤ، ان کو دکھاؤ. تب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم کیا دیکھو گے، میں نے ہی نہیں دیکھا. اچھا انہوں نے بولے پھر کیسا ہے تو دیکھ کے ہی آ جاؤ. تب حضرت موسیٰ ضد کر گئے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، ہے نا. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. آگے آئے گا اس کا بیان. موسیٰ تم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن پہاڑ کو دیکھو، اگر پہاڑ اپنی جگہ سلامت رہ گیا تو دیکھ پاؤ. فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ فَكَانَ الْجَبَلُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. رب نے اپنی تجلی پہاڑ کے اوپر رکھی، پہاڑ جل کے پاش پاش ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور یہ جو 70 گئے تھے کباب ہو گئے. یہ سب جل بھن کے ہڈی مٹی مل میں گئے، ایسے جلے تھے یہ. اب جس تجلی نے پہاڑ جیسے پتھر کو جلا ڈالا، انسان کی کیا بساط ہے. مگر موسیٰ نہیں جلے تھے، بس بے ہوش ہوئے تھے. جب آپ کو ہوش آیا دعا کیے اللہ اب میں جاؤں گا تو مجھے انہی کے قتل کے الزام میں اب مار ڈالیں گے، ان کو زندہ کر دے. تو ان کو زندہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو ایسا نہیں کہ اکٹھے سب کو زندہ کر دیا، ایک ایک کر کے زندہ کیا تاکہ دوسرے کو زندہ ہوتے دیکھیں اپنی آنکھوں سے. ایک ایک کر کے زندہ کیا. تب پھر موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کے قوم میں حاضر ہوئے. وہ جو تجلی خاص دیکھ لیے تھے نا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے، وہ خاص تجلی جو پہاڑ کے اوپر پڑی تھی، یہ تو پہلے ہی گئے گزرے ہو گئے تھے.
اس تجلی کا اثر موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسا آ گیا تھا کہ جس کو دیکھ لیتے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی تھی۔ اللہ پاک نے حکم فرمایا موسیٰ بار بار اپنی آنکھیں بند کرو اور کھولو پہاڑ کے اوپر، یعنی اپنی آنکھوں کا وہ جلال پہاڑ کے اوپر ڈالتے جاؤ۔ آپ ڈالتے گئے پہاڑ جلتا گیا، آپ ڈالتے گئے پہاڑ جلتا گیا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس تجلی کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں جو طاقت آ گئی تھی اس کو کم کرنے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ ان کی آنکھوں کا کمال کتنا ہوگا جو دیکھ کے آ گئے پروردگار کو، تجلی کو نہیں دیکھ، پروردگار کو ہی دیکھ کے آ گئے، اور کسی کے اوپر نظر ڈالے وہ جلا نہیں۔ ہاں محبت کے ساتھ جس کے اوپر ڈال دیے تو وہ ولیوں کا سردار بن گیا، ایسا ہوتا ہے نا، رحمت للعالمین کا فیضان ایسا ہے۔ یہ آگے اسی کی بات ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم علانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ کیسے کہیں گے کہ تم خدا سے بات کر رہے ہو، بھی ہم کو علانیہ دکھا دو۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے وہ سوال کیا تھا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اللہ نے فرمایا تو تمہیں کڑک نے آ لیا۔ وہ جو تجلی آئی نا، اس تجلی کی وجہ سے ایسی کڑک ہوئی کہ یہ جل بھن کے کباب ہو گئے، مر گئے 70 کے 70۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالت یہ تھی کہ تم دیکھ ہی رہے تھے کیسے کڑک آئی تھی، کیسے پہاڑ جلا تھا، کیسے موسیٰ بے ہوش ہوئے تھے، کیسے تم جل بھن گئے تھے، ایک ایک کو زندہ کیا اور دکھایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یاد کرو میرے احسانات۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ سب مر گئے تھے، جل بھن گئے تھے، اللہ فرما رہا ہے پھر مرنے کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم احسان مانو۔ اس سے کئی باتیں سمجھ میں آتی ہے۔ ہم آپ کسی جاندار کو قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، مر سکتا ہے، لیکن کسی کے اندر دم نہیں کہ اس کو زندہ کر دے۔ اور پروردگار عالم جل جائے، بھن جائے، گل جائے، سڑ جائے، اس کے بعد بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ کام صرف اس کے دعوے کے طور پر نہیں، یہ اتنی ساری باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم ایسا کر چکے ہیں، اور یہ تاریخ عالم میں ثبت ہے۔ آج بھی طور سے پتھر لالا کر کے لوگ سرما بناتے ہیں، بڑی شیٹ میں طور سے ڈائریکٹ آتا ہے وہ پتھر، اسی کا سرما عام طور پر مارکیٹ میں ملتا ہے۔ جو ہم لوگ کالا سرما لگاتے ہیں نا، یہ طور کے پہاڑ کا پتھر ہے، اتنا جلا ہے کہ زمانہ ہو گیا، آج تک ویسے ہی نرم ہے، کڑھائی میں لیتے ہیں ایسا گھونٹ دیتے ہیں، پاش پاش ہو جاتا ہے، پتھر جل کے راکھ ہو گیا، سمجھ گئے؟ تو انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ مگر اس کے بعد بھی ان انسانوں کو اللہ نے زندہ فرمایا، اور حضرت موسیٰ ان کو لے کر کے اپنی قوم میں واپس آئے۔ ان لوگوں نے آ کے حالات بتائے کہ وہاں کیا کیا پیش آیا، سمجھ گئے؟ تو یہ قیامت پر یقین نہیں لانے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ ایسا ہو چکا ہے۔